بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، فیوز و برکات جیلانی سے ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ درس جیلانی اپنی روش اور روایت کے مطابق جاری ہے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 17 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 18 سے درس کا آغاز ہے۔ سورہ لقمان حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو تربیت، ہدایت، تنبیہات فرمائے ہیں، وہ بے مثال ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے اور ان کے زمانے تک کے یہ پچھلی قوم کا یہ ذکر ہے، ان کے ولیوں کا ذکر ہے، قرآن پاک میں لا کر کے ہمیں اور آپ کو ایک نہایت ہی اٹریکشن دینا چاہا ہے اللہ پاک۔ چنانچہ آیت نمبر 17 کی تمہید میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْ يَا بُنَيَّ فِي تَمَدُّنِكَ وَمُعَاشَرَتِكَ مع بنی نوعک لینا حینا بشاشا بساما۔ بیٹے، اپنی رہن سہن میں، تہذیب میں، ثقافت میں اور بنی نوع آدم کے ساتھ رہنے میں کیا اپنانا؟ لین، نارمل پنی اپنانا، نہایت ہی پروقار انداز میں رہنا، چہرے پر بشاشت رکھنا اور مسکراہٹ رکھنا۔ اللہ سبحانہ فرماتا وَلَا تُصَعِّرْ کی یہ تمہید تھی، یعنی لا تمل ولا تعرض خدک، یعنی اکتاہٹ کی زندگی مت کاٹنا اور اپنے اس چہرے کا وہ حصہ جس حصے سے مواجہت ہوتی ہے تیری، یعنی بالکل سامنے فیس ٹو فیس بات کرتے ہو کسی سے، وہ حصہ مت ادھر ادھر کرنا، اس حصے کو مت گردش میں لانا، مت ادھر ادھر مائل کرنا، لا تمل، مت مائل کرنا، یعنی ایک دم پریکٹیکلی طور پر بات کر رہے ہیں کسی سے، یہ جو چہرے ہیں اس کا جو حصہ ہے، مواجہت ہماری آپ کی بالکل فیس ٹو فیس جس کو کہہ رہے ہیں، اگر کسی کی بات صحیح نہ بھی لگے اس طرح نہ کیجیے۔ اپنی ذمہ داری ہے اچھائی کا حکم دینا، اچھا کرنا، برائی سے بچنا، برائی کی وجہ سے برے مت جانا۔ کیا تعلیمات ہے! تو اپنے چہرے کا وہ حصہ جس سے مواجہت قائم ہوتی ہے، سامنے فیس ٹو فیس ہوا ہوتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، ان سے وہ حصے کو ادھر ادھر مائل مت کرنا،
پورے پروقار انداز میں گفتگو سننا، اگرچہ دشمن ہو، تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہو. کیا تعلیم ہے. ولا تلو عنق عنہم کبرا خیلا، اور سن، اپنی گردن کو سامنے والوں سے اس لیے مت ٹیڑھی کر لینا، مطلب کبر اور غرور ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پر ٹیڑھی مت کر لینا. کما یفعلہ ارباب النخوہ من الجہلہ المستکبرین المتفوہین المفتخرین بما عندهم من المال والجاہ والثروة والسیادة والعلوم الرسمیۃ علی الفقراء الضعفاء الفاقدین لها. ایسے مت کر لینا اپنی گردن کو جیسے ارباب نخوت کرتے ہیں. ارباب نخوت کی خود تفسیر غوث پاک فرماتے ہیں، یعنی وہ جاہل جو گھمنڈی ہوں، زبان دراز ہوں، متفوقین، جو اپنے آپ کو ہمیشہ فوق سمجھتے ہو، پر سمجھتے ہو، جو فخر میں جیتے ہوں. کن چیزوں پر؟ بما عندهم من المال، کہ ان کے پاس مال ہے، جاہ ہے، دولت ہے، قیادت ہے، رسمی علوم ہے. اور فخر کس پر کرتے ہو، فوقیت کس پر سمجھتے ہو؟ ان فقراء پر جو کمزور ہیں اور جن کے پاس یہ سب نہیں ہے. 3-4 چیزیں خاص طور سے، مال، جاہ و مرتبت یعنی رتبہ، اور دولت اور قیادت، اور علم رسمی کا ذکر کیا واسطہ. یہ چاروں چیزیں اگر اللہ پاک نے دیے بھی ہیں تو ان چیزوں کو صحیح سے استعمال کرنا، ان چیزوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا. اگر نقصان پہنچا تو دینے والا رب اسی مال کو تیرے اوپر بنا دے گا، تیرے لیے نہیں بنائے گا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، انسان کے لیے وہ ہے جو کمائے، یعنی انسان کو وہ فائدہ دے گا جو وہ کمائے. تو کمائی اگر فائدہ دے تو لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اور اگر انسان کے اعمال ان کو فائدہ نہ دے تو علیہا کا عنوان بنتا، یعنی ان پر. ہمیں کس کیٹیگری میں رہنا آپ سمجھ گئے. اللہ نے جو بھی دیا آپ کو، اگر آپ مال دیے ہیں، آپ دولت مند ہیں، قیادت اور لیڈرشپنگ دی ہیں، یا جاہو ثروت دی ہیں، یا رسمی علوم دیے ہیں، عالم ہے، فاضل ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، جو بھی ہیں، ان چیزوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. ان چیزوں کی وجہ سے جن کے پاس نہیں ہے ان پر فخر مت کیجیے، کیونکہ دینے والا وہ نہیں ہے جن پر فخر کر رہے ہیں، دینے والا اللہ ہے. وہ لے بھی سکتا ہے لیکن دیا کس لیے ہے؟ دوسروں کو فائدہ پہنچا. آگے تیسری بات اس آیت میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اے بیٹے اس زمین میں الَّذِي بَسَطْتَ لِلتَّذَلُّلِ وَالْإِنْكِسَارِ، جس کو تذلل اور انکسار کے لیے پھیلایا گیا ہے، جس کے اندر جو ہے تذلل رکھا گیا ہے. بارش ہوتی ہے پگھل جاتی ہے زمین، کچھ ایک دانے ڈالو سینہ چیر دیتی ہے زمین، چھوٹی سی چیز ڈالو موٹی کر دیتی ہے زمین. زمین کے اندر جو بساطت ہے وہ تذلل کی بساطت ہے، انکسار کی بساطت. ایسی متذلل زمین بچھائی ہوئی میں اکڑ کر مت چلنا. ایذا فرح و سرور، ایسا مت چلنا، ایسا مت چلنا جس چلنے میں دوسروں کو سمجھ میں آئے کہ فخریہ چل رہا ہے، پورا مطلب کسی کی فکر ہی نہ ہو اور آپ خوش ہو کر صرف چل رہے ہو. ایسا مت چلنا. مفتخرن، فخر کرتے ہوئے مت چلنا. من الحطام الفانی، فانی دولتوں پر، فانی عزتوں پر، فانی جسموں پر، فانی طاقتوں پر، جو بھی چیزیں تمہیں ملی ہیں ان چیزوں پر اکڑتے ہوئے مت چلنا. اس قسم کی ایک آیت اور آیت ہے پارہ نمبر 15 میں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اس میں تو وجہ بھی بتا دی ہے، لا تمشی فی الارض مرحا. آیت نمبر 27 میں،
انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس لیے کہ زمین میں تم اکڑ کر چلتے ہو، کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے اکڑ کر چلتے ہو؟ نہیں پھاڑ سکو گے تو اکڑ کر کیوں چل رہے ہو؟ اور سنو، نہیں پھاڑ سکتے اور نہ تم پہاڑ کو پہنچ سکتے طول کے اعتبار سے، اتنے پہاڑ رکھ دیے ہیں۔ خیر، کل ذکان ذالک سیئ عند ربک مکروہا، آیت نمبر 28 میں، کہ یہ سب کے سب بہت بہت برا کام ہے تیرے رب کے پاس اور ناپسندیدہ کام ہے۔ کبر، تکبر، گھمنڈ، غرور، یہ بہت بری چیز ہے، اور آج بتا دوں اتنی بری چیز ہے کہ یہ جملے تو ہم لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ تکبر شرک ہے، آپ اس بات پر غور کیجیے گا، تکبر شرک ہے۔ اہل سنت و جماعت یہ اس لیے استعمال نہیں کرتے، ریئلٹی پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج کل لوگوں نے بہت کچھ دیکھیے نا، 26 جنوری کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز دیکھے بھی میں نے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کرنے والے بھی استغفر اللہ معاذ اللہ شرکیہ الفاظ سب اپنے بچوں سے پڑھواتے ہیں۔ بھاگ گیتا تھا، بھاگ بنانے والی زمین ہے یہ، ہماری تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بھاگ جو تقدیر اللہ ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ زمین جہاں ہم بستے ہیں اسے محبت تو ہم کر سکتے ہیں، محبوب تو ہو سکتی ہے، معبود نہیں۔ ارے کعبہ ہمارا معبود نہیں، کعبہ مسجود لہو ہے، کعبہ مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے۔ سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، پوائنٹ ہے وہ، بس مرکز ہے، قبلہ ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی۔ اتنی اعلیٰ جگہ جب ہماری ماں جو ہم کو جنم دی ہے حقیقی، وہ ہماری معبود نہیں بن سکتی، یہ کون دھرتی ہے جو معبود بننے کی صلاحیت؟ بھاگ کی بات معاذ اللہ ہے۔ بچے، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ظالم حکمرانی سے محفوظ فرمائے اور ان کا خاتمہ فرمائے۔ تو تکبر شرک ہے، غرور مت کرو، ڈھکمن مت کرو۔ آپ کو معلوم ہے ابلیس کو بھگائے جانے کی وجہ، دھتکائے جانے کی وجہ، لعنت کی وجہ کیا ہے؟ پڑھنے کے زمانے میں فارسی کی دوسری کتاب میں نے پڑھا تھا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ فارسی میں ایک شعر ہے، تکبر عزازیل، ابلیس کا نام عزازیل ہے، کیونکہ شیطان فرشتوں کی جھرمٹ میں رہ چکا ہے، اس لیے فرشتوں جیسا نام مل گیا اس کو۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، دیکھ رہے ہیں نا، اسی کے وزن پر ہے عزازیل، دھیان سے رکھے۔ تو عزازیل یہ ابلیس کا نام ہے۔ تکبر عزازیل را خار کر، عزازیل کو تکبر نے خار کر دیا، ذلیل کر دیا۔ بزندان لعنت گرفتار کر، لعنت کی قید میں ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو گیا، ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو گیا، ہمیشہ اس پر لعنت بھیجیں گے، کوئی اس پر دعا نہیں کریں گے، کوئی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے، سب اس پر لعنت کریں گے۔ وجہ لعنت کیا ہے؟ تکبر ہے۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، یہ انانیت کا خاتمہ کرو۔ اچھا، تکبر میں نے شرک کہا، پھر بھائی سب پوچھ رہے ہیں شرک کہا، جی میں نے شرک کہا۔ آپ اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے دکن کی سرزمین پر خصوصاً اگر ہے، کرناٹک، دکن، ادھر تلنگانہ، آندھرا وغیرہ کی سرزمین پر اگر ہے تو فاتحہ میں 2-3 آیت جو ہے سورہ حشر کی پڑھی جاتی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ وہ اللہ جو عزیز ہے، قدوس ہے، جبار ہے، اور کیا ہے؟ متکبر۔ یعنی یہ صفت تکبر فرمانے والا، یہ صفت صرف اللہ پاک کی ہے، یہ اللہ پاک کی شان ہے، اور یہ عطا بھی نہیں کیا کسی کو۔ بلکہ قرآن پاک میں آپ تجوید سے تھوڑی بھی اگر تعلق رکھتے ہوں گے، تھوڑا بھی تعلق رکھتے ہوں گے،
اور قربانی وغیرہ کی بھی دعا اگر آپ کو یاد ہوگی تو آپ پڑھتے ہوں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حالانکہ حمزہ زبر آ نون الف زبر نہ ہے، لیکن تجوید میں کہا گیا قرآن پاک میں لفظ انا جہاں کہیں بھی ہے وہ اس کی سیکنڈ الف کو جو ہے اس کو نہ پڑھا جائے. آپ سوچیں لفظی طور پر بھی خدا پاک نے مخلوق کو انا کا عنوان نہیں دیا، معنوی طور پر کیسے آپ انا دولت کی بنیاد پر، ثروت کی بنیاد پر، علم رسمی کی بنیاد پر، فانی دولت کی بنیاد پر، قدر و منزلت ظاہری بنیاد پر، سیادت کی بنیاد پر، لیڈرشپنگ کی بنیاد پر، قیادت کی بنیاد پر، قومی خدمت کے حصول کے جذبے کو ختم کر کے بجائے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تکبر کریں گے، شرک کے دلدل میں چلے جاؤ گے. اس لیے اس بات کو ہمیشہ خیال میں رکھیں کہ اللہ پاک نے خصوصاً اس آیت میں، آیت نمبر 18 میں، اور اس کے بعد جو ہم نے بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت پیش کی، اس میں دو آیت جو اس میں پیش کی، کان ذالک عند ربک مکروہا، ان دو میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ زمین پر اکڑ کر نہیں چاہیے. مجھے ایک حدیث پاک بھی یاد آ رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی قبرستان میں، ایک شخص کو دیکھا کہ چپل پٹ 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 کر کے ایک دم بالکل یعنی بے تکے انداز میں آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اتار چپل اتار. اس کے بعد فرمایا تو زمین والے کو تکلیف نہ دے کہ تو زمین میں جائے گا تو زمین تجھے تکلیف دے گی. مفہوم حدیث بول. آپ سوچیں ذرا، شہر خاموشہ میں منع کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. قبرستان کی جہاں تعظیم کا مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا اور اہلیان قبور کی تعظیم کا مسئلہ معلوم ہو رہا، وہیں پر زمین پر، چونکہ زمین کا حصہ ہے نا، وہ زمین پر اکڑ کر نہ چلنے پریکٹیکلی طور پر. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پروقار چلتے، صحابہ بڑا پروقار چلتے، بے تکے انداز میں نہیں، نہ خوب تیزی نہ خوب بالکل ایک دم دھیرے. اللہ پاک نے آپ کی جسم میں پاؤں ہاتھ میں طاقت دی ہے تو آپ ایک دم میانہ رد. اسی لیے آگے خود فرماتا ہے، بلکہ دیکھیں آپ کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ جو عظمت و کبریا کی رضا کے ساتھ معزز ہے، اسی کو زیب ہے کبریائی. وہ ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. مختال کی تفسیر میں کہتے ہیں یمشی علی وجہ الارض خیالا، وہ شخص جو زمین پر گھمنڈی کے ساتھ، گھمنڈ غرور کے ساتھ، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بلا وجہ ایک دم بالکل کلچ نہیں ٹوٹنا چاہیے، گھڑی وہ ذرا سے ٹچ ہو گئے تو بس بحیث یتبادر منہ الکبر، اس حیثیت سے کہ سڈنلی دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بالکل تکبر اور گھمنڈ کر رہا ہے. کیا بات ہے. دیکھیے آج کل سیاست دانوں کو دیکھیے تو بس لگتا ہے کہ الگ ہی مخلوق ہے، یہ اللہ پاک کی مخلوق ہی نہیں، الگ ہی مخلوق ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ کی مخلوق میں اللہ کی صفت نظر آنی چاہیے، رحم و کرم کا عنوان نظر آنا چاہیے. خیر، اسی طرح فخور کو بھی پسند نہیں کرتا. فخور کس کو کہتے ہیں؟ بما عنده من الحسب والنسب والمال والجاہ. جملے پہ غور کیجیے. جو نسب میں سب سے اعلی غوث، وہ فرما رہے ہیں کہ حسب اور نسب اور مال اور جاہ پر فخر کرنے والے کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. اسے پاک کا عقیدہ سمجھے آپ. اس سے آج کے سادات کی بھی ذرا سی مطلب یہ کہ ذرا تعاقب فرمائیں. سادات بڑی توجہ سے سنیں. آپ کی اصل بلکہ فخر نسب سیادت کا نسب جن پر فخر کرتا ہے وہ غوث اعظم. وہ خود اپنی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ نسب پر فخر کرنے والا اللہ پاک کے نزدیک محبوب نہیں ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ سید السادات اپنے زمانے کے بعد والوں کے جتنے بھی سید ہیں ان کے وہ سردار ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ نسب حسب مال جاہ پر فخر نہ کرنا. کیوں؟ لا يحب، ان اللہ لا يحب، اللہ پاک فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اور ظاہر ہے جب آپ اللہ کے محبوب نہیں ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیے اللہ اپنے محبوبوں کے لیے سب کچھ رکھا ہے نا، انعامات وغیرہ. عطا یہ اپنوں کو ملتی ہے، نوازش اپنوں کو ملتی ہے. رزقی تقسیم تو اللہ پاک کافر مشرک سب کو کرتا ہے، دے رہا ہے، رزاق ہونے کے. لیکن عطا کا عنوان جو ہے، نوازش کا عنوان، کرم کا عنوان اپنوں کے لیے، محبوبوں کے لیے. اور اللہ پاک فرما رہا ہے نسب پر فخر کرنے والے کو ہم محبوب نہیں رکھتے. آپ سمجھیے اس بات کو. میں ایک لطیف اشارہ کر رہا ہوں.
خصوصاً سادات کرام تواضع لائیں، انکساری لائیں، نسب پر فخر نہ کریں. نسب پر فخر کریں گے لیکن آپ کے بعد والے، آپ کے نیچے والے کے واہ اعلیٰ نسب ہے یہ، وہ فخر کریں. جیسے صحابہ مصطفیٰ پر نبی تو کہتے تھے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن فخریہ بیان نہیں کر رہا ہوں، فخر کی نفی کا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ہم فخر کریں آپ پر، ایسے سید بنو آپ، ہم فخر کریں آپ پر. سبحان اللہ. یہ ہوئی آیت نمبر 18. آیت نمبر 19 دیکھیے. اللہ پاک فرماتا وقصد فی المشی، تو کیسے چلیں؟ تو خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنی چلن میں میانہ روی لاؤ، اپنی چلن میں میانہ روی لاؤ. غوث پاک اس کی تفسیر فرماتے ہیں اے توسط یا بنی فی مشیک بین الاسراع المذہب بہاء المؤمن ووقارہ، یعنی اپنی چلن میں اے بیٹے مومن کی کا حسن و بہا اور مومن کا وقار برقرار رکھنا، لگے کہ یہ مومن چل رہا ہے. کیا بات ہے. وبین الطبیب الموجب للعجب والخیلاء، اور گھمنڈ اور متکبر کے درمیان فرق رکھنا، چلن میں محسوس ہو کہ تو مومن چل رہا ہے، مومن کا وقار تیرے اندر ٹپکے، نگاہیں نیچی کر کے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن کی شان یہ ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں، پروقار چلے، نہ زیادہ تیزی سے نہ زیادہ دھیرے دھیرے، پروقار چلے، میانہ روی ہو چلن میں. واہ. اسی طرح وغضض من صوتک، اور جب کسی سے بات کرو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو. ایضا وانقص منہ ولا تعرفہ ولا ترفعہ وان کان حسن، خوب چیخ چلا کر کے نہیں. اچھا یہ بڑی بات ہے، اس کو کل میں انشاءاللہ واضح کروں گا، یہ روایتی نعت خوانوں اور قوالوں کے حوالے سے اس کو ایک مستقل عنوان دوں گا. آج بس یہی کہوں گا کہ دو چیز غوث پاک نے، پہلی بات جو فرمائی ہے کہ وہ تکبر کا ایک شرکیہ جو عنوان ہے، اس سے آپ ڈریے. تکبر اور گھمنڈ اور غرور میں جو کچھ بھی اللہ پاک نے آپ کو طاقت دیا ہے، طاقت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے، رکوع سجود اچھے کیجیے. پیسے دیے ہیں تو آپ خود کھائیے، اپنے اہل و عیال میں خرچ کیجیے، بچے تو اپنے اپنوں میں، غیروں میں، فقیروں فقراء وغیرہ میں. یعنی اس طرح رہیے کہ آپ نہ تو آپ کے اوپر والے امیر ہنسیں اور نہ نیچے والے غریب آپ کو دیکھ کر روئیں، بلکہ دونوں ایک دم دونوں آپ سے خوش ہوں. اس طرح سے تو تکبر کا عنوان نہ لائیے. اور اسی طرح نسب پر فخر نہ کریں. اگر نسب آپ کو اعلیٰ ملا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے، بلکہ نسب اگر اعلیٰ مل گیا ہے تو ذمہ داری اعلیٰ مل گئی ہے آپ کی. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ یعنی سر پر یوں سمجھیے کہ سر پر ہمارے 50 کلو ہو تو کیا ہم بے تکے انداز میں چلیں گے؟ بوجھ جتنا ہوتا ہے نا سر پہ، وہ اتنے ہی مطلب یہ کہ انسان ایکٹیو ہو جاتا. اگر آدھا کلو کا بوجھ ہو تو آرام سے ایک دم جیسے تیسے ہم چل جائیں گے. تو سیادت خلق میں اگر دیکھیں تو سب سے بڑی چیز ہے، مخلوق میں سب سے بڑی چیز ہے. سید ہونا بہت بڑا مطلب سب سے اعلیٰ نسب ہے. اب اعلیٰ نسب ہے تو آپ کی فکر میں اعلیٰ پنی ہونی چاہیے، سوچ میں اعلیٰ پنی ہونی چاہیے، عمل میں اعلیٰ پنی ہونی چاہیے، خصوصاً تواضع انکساری میں اور فخر سادات. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نسب پر فخر مت کرنا. نسب ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری نبھاؤ. اگر آپ کو سید بنایا اللہ پاک نے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کا اسوہ لاؤ، نبی کا اسوہ لاؤ، علی کا اسوہ لاؤ، جعفر کا اسوہ لاؤ، حسن کا، حسین کا، ان سلسلہ سادات جتنے بھی اسوہ لاؤ، خصوصاً غوث پاک کا اسوہ لاؤ. جو ہو سکتا ہے آپ سے، مال ہے مال سے محنت کرو، دولت ہے دولت سے محنت کرو، جسم و توانائی ہے دستگیری سے محنت کرو، علم ہے فیض سے محنت کرو، دوسروں تک مطلب دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. جو بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. عالم ہی صرف فائدہ پہنچائیں گے نہیں، دین کے فائدہ کے لیے ہر پہلو ہے، ہر زاویے ہیں. جس اعتبار سے آپ کو بنایا ہے اس اعتبار سے آپ دوسروں تک کے لیے مفید بنے، نافع بنے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے اور ہر طرح کی پریشانی اور مشکل سے محفوظ فرمائے. آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں
سب کے گھر بار کے اولاد کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اہلیان حیدرآباد کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانان ہند کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہماری قیادت سیادت کو سلامت رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔